بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام مصر کے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی پریڈکشنز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سوال یہ بنتا ہے کیا واقعی زمین کے اندر ایسے سیکرٹس چھپے ہوئے ہیں جو ابھی تک انسانوں کی نظروں سے اوجھل ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احرام مصر کے متعلق آپ جانتے ہیں کیا پریڈکشنز کی تھیں؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان احراموں میں کوئی خزانے دفن کیے تھے؟ کیا وہ خزانہ واقعی امام مہدی علیہ السلام نکالیں گے؟ سائنسدان آخر ان احراموں میں کیا کھوج رہے ہیں؟ جانتے ہیں اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رات کو زمین سے گفتگو کرتے اور حکمت اور راز کی باتیں زمین کو بتاتے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بتایا کہ زمین سے بڑی رازدار کوئی بھی نہیں ہے۔ زمین نے وہ تمام باتیں جذب کر لی اور وقت آنے پر نکالے گی۔ قرآن کی سورہ زلزال، جسے سورہ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے، اس میں ذکر ہے کہ زمین اپنے بوجھ نکال دے گی۔ عمومی تفسیر میں سے قیامت کا منظر کہا جاتا ہے، مگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یہاں زمین سے نکلنے والا بوجھ صرف لاشیں چٹانیں نہیں، بلکہ وہ علم، وہ راز اور وہ ہدایتیں ہیں جو زمین نے زمانے سے اپنے اندر چھپا کے رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر زمین سب کچھ ظاہر کر دے گی اور انسان وہ کچھ جانے گا جو اس نے صدیوں پہلے کھو دیا تھا۔ اب آئیے ان احراموں کی طرف جنہیں دنیا صدیوں سے صرف ایک مقبرہ سمجھتی رہی ہے، لیکن جدید سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان کے نیچے سرنگیں اور ممکنہ طور پر پورے شہر جیسے سٹرکچر بھی موجود ہیں۔ یہ صرف قدیم بلڈنگز نہیں ہیں، بلکہ شاید علم و ہدایت کے خزانے ہیں۔ ایک روایت میں حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احراموں کے متعلق کوشچن کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ عمارتیں ہیں جو اس وقت بنائی گئیں جب فلکیاتی نظام مخصوص ترتیب میں تھا، اور یہ ترتیب 12,000 سال سے بھی پہلے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ کتنے ہزار سال پہلے؟ 12,000 سال پہلے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہمیں مزید حیران کر دیتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ علم کے 28 حروف ہیں اور ابھی تک انسانوں کے پاس کتنے پہنچے ہیں؟ صرف 2 پہنچے ہیں۔ باقی 26 حروف کا علم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ظاہر ہوگا۔ اب سوچئے ہم نے آج تک جو کچھ ڈسکور کیا، چاند پر قدم، جدید ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انٹرنیٹ، ٹیسلا، ڈی این اے، یہ سب صرف 2 حروف کے علم سے حاصل ہوگا، تو پھر باقی 26 حروف میں کیا کچھ چھپا ہوگا؟ وہ علم جو وقت کو، مادے کو اور فاصلے کو بدل دے گا۔ یہی وہ خزانے ہیں جن کی طرف قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی روایات اشارہ کرتی ہیں۔ یہ خزانے ناظرین سونے چاندی کے نہیں ہیں، بلکہ روحانی بصیرت، حکمت اور اللہ کی نور کے ہیں۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ جب ظہور ہوگا تو زمین خود گویا ہوگی اور وہ بول اٹھے گی کہ اس نے کیا کچھ محفوظ رکھا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان صرف ایک نئی دنیا میں نہیں بلکہ ایک نئے شعور، ایک نئی حقیقت اور اللہ کے نظام میں داخل ہوگا۔ اب سائنسدان تو شاید کسی بڑی دریافت کی کھوج میں ان احراموں کو سکین کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ، مگر اصل خزانے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں نکلیں گے۔ جب بھی آپ زمین پر چلیں تو صرف اسے مٹی نہ سمجھیں، اسے ایک رازدار دوست سمجھیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کامنٹ سیکشن بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو 2 حروف کا علم ہے اس پہ آپ کتنا غرور و فخر کر رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں۔ کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔
3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔